الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستان گرامی، بابا جی خواجہ فقیر محمد چراہی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے. بابا جی خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جس نے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز بر صغیر میں کیا. بر صغیر میں جتنی بھی درگاہیں سلسلہ نقشبندیہ چورا شریف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ ہے. بابا جی صاحب کے دادا حضرت خواجہ بابا جی فیض اللہ تیراہی رحمۃ اللہ علیہ وادی تیراہ میں خیبر ایجنسی میں آپ کا مزار ہے. وہاں آپ کا ڈیرا ہوتا تھا اور وہاں ہی سے تبلیغ کا کام کیا جاتا تھا. لیکن جب بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا فیض پنجاب کے لیے ہے، آپ کا فیض پنجاب کے لیے، تو آپ پنجاب تشریف لے جائیں. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. کوئی بھی پاکستان میں نقشبندیہ سلسلے کی ایسی درگاہ موجود نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ براہ راست یا کسی طریقے سے کسی کے تھرو چورا شریف سے فیض یافتہ نہیں. اس سب کے باوجود جہاں کل کی درگاہیں اتنا عروج پا گئی، دنیا داری میں اتنی آگے چلی گئی، چورا شریف میں آج بھی وہی فقر ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بابا جی کا لبادہ جو ہے وہ آپ بوریا نشین تھے. آپ نے سرکار کی سنت کو اپناتے ہوئے فقر سے محبت کی. بابا جی صاحب کے یہاں مشہور ہے کہ بارش نہ ہو تو بابا جی صاحب کا عرس شروع ہو تو بارش آ جاتی ہے. ان لوگ کہتے ہیں او پیر جی شکر ہے تو آڈا عرس آیا بارش شروع ہو گئی. اتھے عام لوگ کہتے ہیں جنیاں ڈیٹا آگے پیچھے مرضی کر لو بارش نہیں جان چھڑ دی. ہن اس باری جنوری فروری چ کوئی بارشاں نہیں ہوئی ہیں اتھے پورے مارچ اپریل جدو ڈیٹ آئی 13-14 دی تے جمعے نو لے کے جمعرات تو لے کے اتوار تک جڑی بارش دا آ گیا تے پھر اگو پیر پھر سارا آگے سورج. یہ بابا جی صاحب دا ایک کتھے ہن اتھے سارے لوگ کہندے نے کہ حضور بابا جی صاحب دا عرس آئے گا تے بارش ہوئے گی. بارش کیوں پسند ہے؟ بارش بابا جی صاحب نو اس واسطے پسند ہے کہ جڑے ملنگ نے ایک کچڑ چے ڈیوٹی کرن، کچڑ چے ڈیوٹی کرن گے، پیر گندے ہون گے، منہ گندا ہوئے گا، وال گندے ہون گے، مٹی لگے گی، مٹی ہو جان گے. مٹی ہوو گے تے پھر کچھ بنو گے. تصوف وچ اگر فقر وچ اپنے آپ نو مٹا نہیں سکتے تے آستانے تے نہ جایا کرو. کیونکہ یہ آستانے محفلاں واسطے، تقریراں واسطے، مولویاں واسطے، خطاباں واسطے نہیں بنے. یہ آستانے نذرانیاں واسطے، دولت واسطے نہیں بنے. یہ آستانے اس واسطے بنے نے کہ تہاڈا تصفیہ قلب کیتا جائے، تہاڈے دلاں دے زنگاں نو دھو دیتا جائے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਮੁਸੱਫਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਸਤਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਸਤਾਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੰਗ ਤੇ ਧੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸਤਾਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਪਨਾਹ ਇੱਕ ਵਸੀ ਤਾਲਕ ਹੈ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ اور دوسرے دنیا دے جتنے ممالک نے وسطی ایشیا وچ ہن ازبکستان وچ نقشبندیہ سلسلے دے تقریباً ساڈے سلسلے دے جڑے تسی شجرا پڑھدے ہو او دے تقریباً 15 جڑے بزرگ نے او ازبکستان وچ او برے صغیر دا حصہ نہیں ہے۔ تے ایویں کہ انہاں اللہ دے ولیاں نے ادو کام شروع کر دیتا سی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہو گیا، تے اس وقت تو اے اس وراثت نو لے کے اج تک صرف اس واسطے چل رہے نے تاکہ لوکاں دے دلاں دے کھواں وچوں نفس دا کتا کٹ کے مار کے کھواں نو پلیت کھواں نو پاک کیتا جائے۔ او ساڈے کتے وچ نے تے اسی ڈول کڈنے ہاں، ڈول نہیں کڈنے، پہلے کتے کڈو پھر ڈول کڈنا تاکہ کھو پاک ہون۔ اگر تم آستانے پہ آتے ہو جھوٹ بولتے ہو، آستانے پہ آتے ہو اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کرتے ہو، آستانے پہ آتے ہو حرام کھاتے ہو، آستانے پہ آتے ہو غیبت کرتے ہو۔ اچھا زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن جڑا سب تو بڑا جرم ساڈے معاشرے وچ غیبت ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس کسی کے بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اے المیہ ساڈا، جب بات کرو تو یا رب کی کرو یا اپنی کرو۔ تانوں ایک اس پاسے تانوں ایک دودھ دا پیالہ دیاں، میں کہاں ایتھوں لے کے اور سٹیشن تک جانا ہے، ڈلنا نہیں چاہیے، پھر تسی لے کے جاؤ تو میں تانوں بعد کے پوچھاں کہ پیالہ ڈلیا، تساں کیا نہیں ڈلیا، میں پوچھاں فلانی جگہ تے کی ہو رہا سی، فلانیاں ڈھوکاں تے کی ہو رہا سی، فلانی جگہ تے کی ہو رہا سی، تسی کہو گے حضور ایسا ساڈا دھیان تے پیالے وال سی، او میرا دھیان تے دودھ وال سی، او میرا دھیان تے اپنے پیالے وال سی کہ اگر میرا دھیان ادھر ادھر ہوندا، میں رونق میلے ویکھدا، ادھر ادھر ویکھدا تے دودھ ڈل جاندا۔ تے اپنا دھیان اپنے دل دی طرف رکھو، او غلط ہے، او غلط ہے، او غلط ہے، او غلط ہے تے میں کی، او غلط ہے تے میں کی ہاں، میں کچھ بھی نہیں ہاں۔ اگر چاہتے ہو کہ باوئی صاحب دا فیض ملے تے اپنے آپ نو مٹا کے پھر آیا کرو تے پھر دربار شریف تے بیٹھا بھی کرو، پھر تلاوت بھی کیتا کرو قرآن بار۔ پیر غلام نقشبند رحمت اللہ فرماندے سن کہ جنہیں آ کے اتھے آ کے بہ کے تلاوت نہیں کیتی انہیں کچھ نہیں کھڑے۔ درگاہاں تے آؤ صرف میلے نہ ویکھو، تلاوت کرو، باوئی صاحب دی بارگاہ چ بیٹھ کے کچھ جڑا ہے ذکر اذکار کرو۔ اور مجدد پاک فرماندے نے کہ اس وقت تک فائدے نہیں ہوندے انہاں چیزاں دے جدوں تک دل دا زنگ نہ دھلے، اور اگر چاہندے ہو کہ زنگ دھل جائے تے اللہ دا ذکر کیتا، کلمہ طیبہ دا ورد کیتا کرو، نفی اسبات دا ذکر کیتا کرو تاکہ تواڈے اندر دا زنگ دھل جائے اور تسی مصفہ ہو کے آستانے تے آ کر اپنا روحانی منازل طے کرو اور پاک صاف ہو کے میرے آقا دی بارگاہ تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ایمان نو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ باوئی صاحب دے آستانے نو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تواڈیاں محبتاں نو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سانو اے باوئی صاحب دا فیض اتھو پوری دنیا وچ پھیلان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو اس مشن وچ کردار ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔